رسوله محمد وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل قدر حضرات معزز سامعین کرام، اللہ رب ذوالجلال کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو ایک عظیم ذات مقدس میں پیدا فرمایا۔ اس ذات مقدس میں پیدا ہونے کے خاطر تمام انبیاء علی نبینا علیہم الصلاۃ و تسلیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گڑ گڑا کر دعائیں مانگا کرتے تھے۔ صلاۃ و سلام کے مستحق میرا اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، کیونکہ ہم تمام لوگوں کو اہدنا الصراط المستقیم کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ عنقریب عطا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یہ انعامات ربانی کی گھڑیاں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ان مبارک ایام مہینے جو عطا فرما رہا ہے، اس کی ہم بھرپور قدر کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک، شعبان المعظم، یہ مقدس مہینے ہیں اور اس دنیا میں آئے ہیں تو ہم نے یہاں پر کچھ کر کے اس دنیا سے جانا ہے۔ اس دنیا سے نہ تو ہماری مرضی سے آئے ہیں اور نہ ہی ہماری مرضی سے اس دنیا سے جا سکتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے چند روزہ جو مہلت دیا ہے، ہم آخرت کی لامحدود زندگی کا تیاری کر کے ہم آگے جانا ہے۔ ہم عالم ارواح میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں بھیجا ہے، اور جب ماں کے پیٹ سے آئے اس دنیا کے پیٹ میں ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ اس دنیا سے نکل کر قبر کے پیٹ میں جائیں گے۔ وہاں سے اللہ تعالیٰ میدان حشر میں کھڑا کرے گا۔ اپنے اعمال اچھے ہیں تو جنت کا فیصلہ ہوگا، اپنے اعمال برے ہیں تو اللہ تعالیٰ دوزخ کا فیصلہ فرمائیں گے۔ وہ لامحدود زندگی ہے، وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ اس کا حساب لیا جائے تو ہماری اس دنیا کی زندگی 1.5 یا 2 منٹ کی ہے۔ لامحدود زندگی ہے۔
زمین و آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے اور اس کے اندر راگی کو بھر دیا جائے، ایک پرندہ 1000 سال میں ایک راگی کا دانہ کھاتا ہو، پھر 1000 سال بعد دوسرا دانہ اٹھاتا ہو، تو سمجھیے کہ ایک وقت آئے گا کہ راگی یہ سب ختم ہو جائے گی، لیکن دنیا آخرت کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ وہاں ہم ہمیشہ رہنا ہے، یہاں آئے ہیں اور اللہ کی مرضی کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار کر جائیں، یہاں کچھ حاصل کر کے جائے، یہاں کچھ اعمال صالحہ بنا کر جائے، تو ہم اس لامحدود زندگی میں امن و چین کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ یہاں کچھ نہ بنا تو آئندہ لامحدود زندگی جو ہے ہماری تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ نے مہلت دی ہے تو اس کو غنیمت جاننی چاہیے۔ ایک بادشاہ تھا جس کے باغ کے کئی حصے تھے، اپنے غلام سے کہا کہ میرے باغ سے اچھے پھل توڑ کر لائے گا، میں خوش ہوں گا، تجھے انعام دوں گا۔ نوکر تھا، غلام تھا، بادشاہ کے بات پر وہ سوچنے لگا کہ بادشاہ کے باغ میں سے میں اچھے سے اچھے پھل لے جا کر بادشاہ کو پیش کروں گا۔ لیکن اس بادشاہ کا باغ کے کئی حصے تھے۔ بادشاہ نے نوکر سے کہا ایک حصے سے گزر جائے تو دوبارہ لوٹ کر اس حصے پر آ کر پھل نہیں توڑنی چاہیے۔ بادشاہ نے شرط رکھا، اس بات پر نوکر ٹوکرا لیتا ہے، باغ کے پہلے حصے میں جاتا ہے، دیکھتا ہے پھل بہت اچھے ہیں، سوچنے لگا پہلے حصے میں تو پھل ہیں، اچھے ہیں، چلو دوسرے حصے میں دیکھا جائے۔ جب دوسرے حصے میں آیا، پھل اور بھی اچھے، بہت اچھے ہیں، سوچنے لگا چلو تیسرے حصے میں دیکھا جائے، پھل وہاں اور بھی اچھے ہوں گے۔ تیسرے حصے میں بھی ماشاءاللہ پھل بہت اچھے تھے، عمدہ تھے۔ دل میں خیال پیدا ہوا یہ بھی نہیں، اور آگے جائیں گے، کیونکہ پہلے حصے میں بھی اچھے ہیں، دوسرے حصے میں بہت اچھے ہیں، اور تیسرے حصے میں ماشاءاللہ اور بہت اچھے ہیں۔ چوتھے حصے میں دیکھا جائے اور چوتھے میں دیکھا وہاں پر بھی اچھے، اور آخر کار دیکھتا دیکھتا باغ کے آخری حصے میں چلے گیا، وہاں پر دیکھا کہ پھل ہی نہیں ہے۔ نوکر اس وقت پکار اٹھتا ہے کاش میں پہلے ہی حصے میں پھل کو توڑ لیتا، کتنا اچھا ہوتا۔ انسان وہاں پر حضرات علماء نے لکھا ہے کہ ایک انسان کی زندگی بھی یہی ہے، اللہ نے آج موقع دے رہا ہے تو ہم وہی موقع کو غنیمت جان کر ہم توبہ اور استغفار کر لے، نیکی کر لے، اللہ کی مرضی کے مطابق جو ہے اپنے زندگی کو گزار لے، ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر آج نہیں کل نہیں پرسوں، یہ مہینہ نہیں اگلے مہینہ، آج نہیں اس سال نہیں آئندہ سال، اس طریقے سے ہم نیک اعمال میں سوچتے رہیں گے، ایک وقت آئے گا کہ ہم موت کے منہ میں نوالا بن جائیں گے۔ اس وقت ہم کہیں گے کاش ہماری زندگی میں پہلی فرصت ہی میں اللہ کو منا لیتے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر لیتے،
ہم کتنا اچھا ہوتا۔ تو لہذا محترم بزرگار دوستو، ہماری اور ایک زندگی جو ہے عالم برزخ کی اور میدان حشر اور جنت و دوزخ کی بھی ہے۔ ہاں، اللہ حضرات علماء کہتے ہیں ہم دنیا میں جیتے جی جیسے ہم دنیائی فکر کرتے ہیں، ہم آخرت کی بھی سامان تیار کریں۔ اللہ تعالی ہماری زندگی کا ہر پل، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ وہاں پر حساب لیتا ہے۔ قبر کی زندگی میں ہم کامیاب تو ہم دوسرے درجات میں بھی ہم کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائے، پیارے نبی نے ہم لوگوں کو ہر سبق دیا، ہر امتحان کی تیاری اس کا جواب دے دیا۔ اے انسان، ارے میرا امتی عمل کر لے تو کامیاب ہے۔ انسان اس دنیا کے پیٹ سے قبر کے پیٹ میں جائے گا، وہاں پر سوال ہوگا۔ وہاں پر ہم لوگوں کو دو پیپر ملتے ہیں، پیپر اے، پیپر بی۔ پیپر یہ جو ہے وہ قبر میں اس کا سبجیکٹ کیا ہے، اس کے سوالات کیا ہے، اللہ کے نبی نے ہم لوگوں کو بتایا۔ اگر انسان اس دنیا کے پیٹ سے نکل کر قبر کے پیٹ میں جائے گا، وہاں پر پہلا سوال ہوگا تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ اگر بندہ اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہوگا تو کہے گا میرا اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے۔ اگر بندہ دنیا میں نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا تو وہ کہے گا میرا نبی محمد رسول اللہ ہے۔ اگر بندہ دنیا میں اسلام اور شریعت کے مطابق زندگی گزارا ہوگا، وہ بندہ کہے گا میرا دین دین الاسلام ہے۔ ہمارے آقا پر قربان ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، آپ غور کیجئے۔ آقا نے ہم لوگوں کو پہلے ہی اس کا حساب، اس کا سوال کا جواب ہم لوگوں کو دے دیا۔ اگر بندہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرے گا، اگر بندہ نبی کی سنتوں پر عمل کرے گا، اگر بندہ اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا تو قبر میں وہ پاس ہو جائے گا۔ ان سوال و جواب کے بعد اگر وہ پاس ہو گیا تو اس کی قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بن جائے گی، اگر ناکام ہوگا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ قیامت کے صبح تک میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا۔ میدان حشر جس کو معمولی نہ سمجھے، ہر آدمی پریشان، ہر آدمی مصیبت، اتنا تڑپے کا کاش حساب و کتاب ہو جائے، چاہے جنت یا چاہے دوزخ مل جائے، لیکن میدان حشر کی گھبراہٹ ہم لوگوں کو نبھا نہ سکے گی۔ پیپر اے یہاں ہو گیا، پیپر بی میدان حشر میں دینا ہوگا۔ اس پرچے میں 4 سوالات ہوں گے۔ پہلا سوال، تو نے زندگی کیسے گزاری؟ دوسرا سوال، جوانی کیسے گزاری؟ تیسرا سوال، اللہ نے مال دیا، اس مال کو کہاں خرچ کیا؟ چوتھا سوال، اللہ نے علم دیا، اس علم پر کتنا عمل کیا؟ یہ 4 سوالات پیپر بی پر ہوں گے۔ اور اگر اپنے زندگی میں انسان اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی بسر کیا ہوگا
تو اس کا جواب دے گا۔ اپنی جوانی میں عبادات کیا ہوگا، حلال و حرام کی تمیز کیا ہوگا، اللہ کو جواب دے سکے گا۔ اگر انسان مالدار ہے، اس مال کو صحیح معنوں میں خرچ کیا ہوگا، صحیح راستے پر خرچ کیا ہوگا، اللہ کو جواب دے گا۔ علم دیا ہے اور اس علم پر کتنا عمل کیا ہوگا، اچھا عمل کیا ہوگا، اللہ کو جواب دے گا۔ اگر جواب نہ دے سکیں گے تو ہمارا حوالہ نار جہنم کی طرف ہو جاتا ہے۔ تو اسی کے لیے انسان اس دنیا میں نہ تو اپنی مرضی سے آیا ہے، نہ ہی اپنی مرضی سے جائے گا۔ یہاں کی تھوڑی سی زندگی میں جو اعمال کر لیے وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ اعمال کیا ہے؟ اللہ نے ہم لوگوں کو ہر وقت فضل و کرم، اللہ نے بڑی رحیمی و کریمی ہم لوگوں کو عطا فرماتا ہے، بار بار موقع عنایت فرماتا ہے۔ کبھی شب برات عطا فرمایا، کبھی رجب المرجب کا مہینہ عطا فرمایا، کبھی شعبان المعظم کا مہینہ عطا فرمایا، کبھی رمضان المبارک اور اس کی تاخراتیں، شب قدر، شب برات اور جو ہے عید الاضحیٰ کے موقع عنایت فرمائے، کبھی ربیع الاول کا مہینہ عنایت فرمایا، کبھی جمعہ کی شب عطا فرمائی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے، بڑی رحیمی و کریمی ہے۔ انسان پھر بھی غفلت برتے اس سے جو ہے اس بندے سے کم بخت کوئی نہیں ہوگا۔ آئیے سدھریے، اپنی زندگیاں جو گزر گئی آج عہدیں کر لے، کیونکہ آنے والا مہینہ جو آ رہا ہے ہم پوری اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ رمضانات آ رہے، رمضان جا رہے ہیں، لیکن انسان کی بخشش نہ ہوئی تو اس سے نکما انسان کوئی نہیں ہے۔ اور ایک بات حضرات علماء یہ کہتے ہیں، رمضان کا مہینہ آئے بخشش نہ ہو وہ ناممکن ہے۔ ایک بندہ سمندر میں گرے پانی نہ لگے یہ ناممکن ہے۔ آگ میں جلے اور آگ اس کو نہ لگے یہ ناممکن ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ آئے اس کی مغفرت نہ ہو یہ ناممکن ہے۔ مغفرت ہوتی ہی ہے، لیکن ہمارے اعمال کو سدھارنی چاہیے۔ ہم پورے سال اللہ سے دور رہے۔ میں آج کا یہ جمعہ، آئندہ جمعہ رمضان کی تیاری ہی کے بارے میں آپ حضرات کی خدمات میں باتوں کو رکھوں گا۔ سب سے پہلے پاک اور صاف ہو کر فرضی نمازوں کی پابندی کرنے کا اہتمام کریں۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان سے پہلے ہی ہم نمازوں کی پابند ہو جائے، ہمارا رخ مسجدوں کی طرف ہو، ہم پکے نمازی بنیں۔ کیونکہ روزہ رکھ کر کتنے ایسے ہیں کہ نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عطا فرمایا، اس مہینے میں بھی ہم نمازوں کو چھوڑتے ہیں۔ اس لیے جو زندگی گزر گئی، آج جو ہے پکا عہد کرے، آج سب سے پہلے رمضان کے استقبال کے لیے، رمضان کی تیاریوں میں ہم پکے نمازی بنے اور ہمارا رخ مساجد کی طرف کریں۔ نماز تو وہ ہے جو اہم العبادت ہے، تمام عبادتوں کی سردار نماز ہے۔ اس میں رکوع بھی ہے، حمد بھی ہے، اللہ کی تعریف بھی ہے، سجدہ بھی ہے، نبی پر سلام بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اسی کے لیے اہم العبادت ایک مجموعہ نماز ہے۔ اور جس نے ترک الصلاۃ نماز کو ترک کیا، گویا اس نے اپنا نام جہنم کے آگ کے دروازے پر لکھوا دیا ہے۔
اس دروازے سے قیامت کے دن گزرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز کو ترک کیا گویا اس کا گھر بال بچے سب آگ میں جل کر مرنے کے برابر ہے۔ جس طرح اپنا گھر، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے ماں باپ جل جائے، جو درد محسوس ہوتا ہے اس سے بڑھ کر ہے۔ نماز کا چھوڑنا، حضرات فقہا میں بعض فقہا یہ بھی لکھا ہے کہ آدمی کفر کی طرف چلے جاتا ہے۔ مسلمان اور کفر کے درمیان جو آڑ ہے وہ نماز ہے۔ حضرت پیران پیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک بے نمازی کی نحوست گھر میں آتی ہے، بے نمازی کی نحوست باہر ادھر ادھر پھیلتی ہے۔ اب گھر میں سب بے نمازی ہیں تو ان کا حال کیا ہوگا؟ پڑھیے احادیث، اور اللہ تعالیٰ کا فرضیہ عمل ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا آپ نماز پڑھو، کسی حال میں نماز پڑھو۔ اگر کھڑ کر پڑھنا چاہتے ہیں تو کھڑ کر پڑھو، اور کھڑ کر پڑھنے کی طاقت نہیں بیٹھ کر پڑھو، اور بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہیں لیٹ کر پڑھو، اگر لیٹ کر پڑھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو اشارتاً نماز پڑھو، لیکن پڑھو۔ نماز ہرگز معاف نہیں ہے۔ جس نے نماز کو ترک کر دیا گویا اس نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ تو لہذا محترم بزرگ اور دوستو، رمضان آنے سے پہلے ہم پاک اور صاف ہو جائے اور فرضی نمازوں کے لیے مسجد کا رخ کرے، کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ وقت بازار نہیں، گلی نہیں، اور آپسی دوستوں میں فضول باتوں میں نہیں، زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے مسجدوں میں لگے۔ اب اس بارے میں ذرا وضاحت کرتا ہوں۔ الحمدللہ مساجد عبادت گاہیں ہیں، مساجد اللہ کے گھر ہیں، مساجد میں اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، مساجد میں اللہ کے فرشتے عبادت کرتے ہیں، مساجد میں اللہ کے فرشتے ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو بھی چاہیے مساجد کا ادب اللہ کے فرشتے کرتے ہیں، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، مساجد کا رخ کرنی چاہیے اور مساجد میں بیٹھنا چاہیے، مساجد کا ادب کرنا چاہیے، مساجد میں عبادات کرنی چاہیے، مساجد میں ذکر و اذکار کرنی چاہیے، مساجد میں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، مساجد میں بیٹھ کر توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، مساجد میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے اپنے آنکھوں میں سے آنسوں کے قطرے گرانا چاہیے، مساجد میں نمازیں پڑھنی چاہیے، مساجد میں سجدے میں پڑھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑانی چاہیے، رونی چاہیے۔ یہ اس لیے مساجد ہے۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، الحمدللہ ہمارا رخ تو مساجد کے طرف ہوتا ہی ہے، ہم مساجد کے طرف آتے ہی ہیں، لیکن آپ کے آنے پر مصلیان خوش ہونی چاہیے، فرشتے دعائیں دینی چاہیے، مساجد کے مینارے اور مساجد کی دیواریں آپ کو دعائیں دینی چاہیے، لیکن وہی مساجد کی دیواریں، مساجد کے فرشتے بددعا نہ دینی چاہیے۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے، ہم مساجد میں جائیں گے، یہ کریں گے، اس طریقے سے کریں گے، جو نیتیں ہیں آپ کی عبادت کی نیت ہونی چاہیے،
رمضان آتا بولے تو سب سے بڑی پریشانی مسجد کے امام اور مؤذن اور کمیٹی کو آتی ہے۔ سال میں ایک مرتبہ آ رہا ہے، نماز کے بھی پڑھنے والے ایک ہوتے ہیں ڈیلی نماز پڑھنے والے، ان سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ایک ہوتے ہیں جمعہ فرائیڈے نماز پڑھنے والے، اور ایک ہوتے ہیں ایئرلی سال میں ایک مرتبہ نماز پڑھنے والے۔ چوتھا طبقہ تو اللہ رحم فرمائے کبھی اپنی زندگی میں نماز نہیں پڑھا، لوگوں نے اس کی نماز جنازہ ادا فرماتی ہیں۔ ہم جو ہے ہفتے واری نہیں، سالانہ نہیں، روزانہ نماز پڑھنے والے بننی چاہیے۔ اب یہ ایئرلی جو مسلمان ہیں ان سے بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ روزہ رکھے عبادت کر کو مرو بولے تو امام کو کھجایا، مؤذن کو کھجایا، کمیٹی کو کھجایا، اور آپس میں بیج ڈالا، فسادات ڈالا، شیطان چلے گیا، اللہ نے اس کو بیڑیاں ڈال دیا ہے، شیطان کو توق بنا کر جو ہے دریا میں پھینک دیا، لیکن یہ شیطان باقی رہ گئے، شیطان کا چچا ہے جس کی وجہ سے پورا مہینہ تو دور کی بات رمضان سے رمضان تک آگ سلگتی رہتی ہے، ایسا فساد ڈالتے ہیں۔ دیکھیں بعض جگہ پر ایسے فسادات ڈالے اسٹیشنوں کے حوالے ہو گئے، بعض جگہ پر اماموں کے پیچھے پڑ گئے، بیچارے مجبور ہو کر مسجد چھوڑ کر دور جانا پڑا، مؤذنین پر ظلم کیا، کمیٹیوں پر جو ہے بیچ ڈالی۔ ابھی کون ڈال رہا ہے؟ نہیں محترم بزرگار دوستو، رمضان آ رہا ہے اس لیے نہیں، ہمارا دل، حضرات علماء کے دل گھبرائے جاتے ہیں۔ جس طرح بارش پڑنے پر مینڈک بک بک کہہ کر باہر آ جاتے ہیں، اور رمضان المبارک میں بھی لوگ جو ہے مساجد میں آ جاتے ہیں کہ سب کو پریشان کرنے کے لیے۔ بعض آئیے مساجد کو آ رہے ہیں، عبادت گاہے ہیں، یہاں عبادت کرو، یہاں تسبیحات ذکر و اذکار کرو، یہاں مؤذن سے، امام سے، کمیٹی سے اور سے آپ کا مطلب نہیں ہے، ہمارا مطلب اللہ ہے، ہم اس کو راضی کرنا ہے۔ ہماری لامحدود زندگی ہزاروں اور کروڑوں وہیں پر رہنا ہے، ہم سال وہیں پر رہنا ہے، لامحدود زندگی، یہاں پھر دوبارہ لوٹ کر نہیں آنا ہے۔ تو اس گھر کی زندگی گزارنے کے لیے لامحدود زندگی کی تیاری کرو، مساجد میں عبادتیں کرو، اور رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے اللہ تعالیٰ ایک کا 70 ایک فرض ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو 70 فرضوں کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنی بڑی اہمیت، ہر پھل کا ایک سیزن ہوتا ہے، اللہ نے یہ نیکیوں کا سیزن رکھا ہے، اللہ نے آپ کو چانس موقع عنایت فرما رہا ہے، اس کو غنیمت جانو، جہاں تک ہو سکے چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہی کیوں نہ ہو۔ شب برات میں کہا چھوٹی نیکی کو بھی کم نہ سمجھو، بڑی نیکی بڑا گناہ، چھوٹا گناہ کو بھی کم نہ سمجھو۔ ایک چھوٹا گناہ ہی اللہ ہم لوگوں کو نار جہنم کا حوالہ کر سکتا ہے، ایک چھوٹی نیکی ہی اللہ ہم لوگوں کو جنت کا حوالہ کر سکتا ہے۔ ایک بندہ نار جہنم میں جل رہا ہوگا، فرشتوں کو حکم دے گا میرے بندوں کو جہنم سے نکالو، لیکن ان کے اعمال میں کوئی ایسا عمل نہ ہوگا اس کی مغفرت کا، اس کو جنت کے اندر جانے کا راستہ بنے۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا میرا اس گنہگار بندے نے
ایک امام کی بیان سنتے ہوئے اور میرے خوف سے اس کے آنکھ میں سے آنسو کا قطرہ تو نہیں آیا، ماں باپ کی اہمیت سن کر، قبر کے عذابات سن کر، جہنم کے عذابات سن کر، اس کی آنکھ کی گیڑی پر مکھی کے آنکھ کے برابر جو پانی کا بند نکلتا نہیں، اس آنکھ کے برابر جو پانی نکلنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی توجہ فرماتے ہیں۔ میرے ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھ کے گیڑی میں رویا تو نہیں، لیکن رونے کی شکل بنا کر جو ہے آنسو نکلنے کا سوئی کے ناتھے کے برابر جو ایک ذریعہ نکلا تھا، میں اس کی بھی لاج رکھتا ہوں، میں اس کی معاف فرما دیتا ہوں۔ ایسا بڑا رحیم و کریم اللہ ہے، موقع عنایت فرما رہا ہے، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ موقع کو غنیمت جانو، اس کے سامنے گڑ گڑاؤ، رو، اور جو ہے جو کچھ کرنا ہے رمضان میں اللہ کے پاس مانگ لے۔ اگر ہماری مغفرت نہ ہوئی تو ہم بڑے نکمے اور دغاباز اور غدار اور اللہ کے نافرمان بندے بن جاتے ہیں۔ پہلی بات، پاک اور صاف مساجد میں فرضی نمازوں کے لیے مساجد کا رخ اختیار کرے اور اپنا وقت زیادہ تر ہم جو ہے مسجد میں گزاریں۔ اور دوسری بات، آج کے ان ماحول میں ہم لوگوں کو چاہیے کہ قیام اللیل کی عادت ڈالیں۔ قیام اللیل کا مطلب رات میں جگ کر اللہ کو منائے، نفل نمازیں پڑھے، تہجد پڑھے، ابھی سے عادت ڈالے۔ رمضان آنے سے پہلے ہم سدھرنی چاہیے۔ دوسرا بہت ہی اہم، عبادات کرنا چاہے تو اس کو ہم ذرا چھوڑنی چاہیے۔ مصروفیات موبائل، ہر ہمیشہ موبائل میں لگے رہنے کے بجائے، انٹرنیٹ میں لگے رہنے کے بجائے، ہم اس کو چھوڑ کر ذکر و اذکار میں لگے۔ روزانہ کا ایک دستور بنائے کہ ہم قرآن ایک پارہ تو دور کی بات، ایک صفحہ ہی، ایک پیج ہی ہم پڑھیں گے۔ دوسرا، ایک موبائل اور انٹرنیٹ سے دور رہے، قرآن مجید کا روزانہ کم از کم ایک صفحہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور تیسرا جو ہے، میں آپ کو بتاؤں، آپ حضرات امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، امام صاحب سال بھر نماز پڑھا رہے ہیں، کوئی اچھی صورت پڑھی ہو جو آپ کی دل کو لگی ہو، مثال کے طور پر سورہ بقرہ کے چند آیات، مثال کے طور پر سورہ رحمان، سورہ یاسین، سورہ طٰہٰ، سورہ مدثر، اور سورہ ضحیٰ، سورہ تین، سورہ قاریہ، سورہ عادیہ، سورہ فیل، سورہ قریش، سورۃ الکوثر، جو آپ کو نہیں آتی ہے، امام صاحب کے پڑھنے پر آپ کو لذت ملی ہو، آپ کو مزہ ملا ہو، آپ کو اچھا لگا ہو، اب ارادہ کرو، امام صاحب نے جو بڑی صورت پڑھی تھی یا چھوٹی صورت پڑھی تھی، میں اس رمضان کے ایام میں اس صورت کو یاد کر لوں گا، کہیے انشاءاللہ اس پوری صورت کو پورے رمضان میں یاد کروں گا، یہ نیت کرو۔ اب یہ نیت کرو بولے تو ہم لوگ کیا کیا رمضان المبارک میں نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم غیبت سے، چغل خوری سے، جھوٹ سے بچنا چاہ رہے ہو، ایک ذکر و اذکار، دوسرا قرآن کا ہر صفحہ ہر دن، تیسرا پورے رمضان میں چند سورتوں کو یاد کر لینے کی ابھی سے کوشش کرو۔ اور چوتھا عمل جو ہے، وقت کو
ایک حساب بناؤ، میں سحری کو اتنے وقت پر اٹھوں گا، یہ ٹائم سے یہ ٹائم تک وضو کر کے تہجد پڑھوں گا، اس کے بعد دعا کے لیے وقت، اس کے بعد سحری کے لیے وقت، پھر اس کے بعد نماز کے لیے ایک ترتیب بناؤ، پورے 24 گھنٹے کا ایک ترتیب، یہ عمل یہ وقت میں، یہ عمل یہ وقت میں، یہ عمل۔ کیونکہ دنیا کے اندر کمانے کے لیے ہم ترتیب بناتے ہیں، پلان بناتے ہیں، یہ گھر بننا ہو تو ہم ایک پلان لیتے ہیں، تو اسی طریقے سے ہمارا رمضان کا مہینہ گزرنا ہے، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ایک ٹائمنگ بناؤ، اس کے مطابق عمل کرو۔ پھر اس کے بعد ہم لوگوں کو اور ایک عمل کرنی چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین زکوٰۃ زیادہ تر رجب المرجب ہی میں ادا کر دیتے تھے، کیونکہ اس زکوٰۃ کے رقم سے غریب بھی رمضان کی تیاری کر لے۔ ہم لوگوں کو بھی چاہیے صدقات خیرات جو ہے رمضان سے پہلے ہی ادا کرے، پھر اس کے بعد رمضان میں بھی اپنا بجٹ جو ہے، افطار کا خرچہ آپ کا 200 روپیہ لگ رہا ہے، 500 روپیہ لگ رہا ہے، اس میں سے ایک 10 روپیہ یا 20 روپیہ الگ ہنڈی بناؤ اور اس میں ڈال دو۔ اس کی بہترین وجہ یہ ہے، جب عید کا موقع ہو، 20 دن 15 دن 25 دن ہم نے اس ہنڈی میں ڈال کر رکھا، ایک رقم ہوتی ہے، اس رقم کو یتیم کو یا بیوہ کو یا غریب کو دیا کرو۔ صدقے کو معمولی نہ سمجھو، صدقہ بیماریوں کا توڑ ہے، صدقہ اور بیماری جھگڑتا ہے، اور صدقہ غالب آ جاتا ہے اور بیماری گھٹ جاتی ہے۔ صدقہ روزانہ دو، آپ کو اللہ نے جب دھن دولت دیا، استطاعت دیا ہے، روزانہ صدقہ دیا کرو، جس سے آپ کے زندگی میں خیر کا معاملہ ہوتا ہے، بلائیں کٹ جاتے ہیں، بیماریاں کٹ جاتے ہیں۔ تو لہذا محترم بزرگ اور دوستو، صدقے کا اہتمام کرو۔ اور تیسرا عمل، نفل نمازوں کا اہتمام کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کی بھی تلاوت کرو، سورتیں بھی پڑھو، لمحہ ضائع نہ ہو، آپ نفل نماز کی پابندی کرو۔ اور آپ کی نمازیں قضا ہیں، عمر قضا پڑھتے رہو، ذکر کی کثرت کرو اور توبہ اور استغفار کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ عبادات جتنے بھی کر لے۔ ہمارے اخلاق بد ہے تو ہمارے اعمال بھی بد ہیں۔ اپنے زندگی میں اپنے اخلاق کو سدھارو، اپنے اخلاق کو حسن کے ذریعہ، اور اللہ نے آپ کو عقل سلیم دیا ہے، آپ کے اخلاق اچھے ہونی چاہیے۔ غریبوں سے محبت کرو، یتیموں پر شفقت کرو، بیواؤں کے حقوق ادا کرو، اور اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرو۔ یہ سب کرتے ہوئے آپ کو رمضان المبارک میں حج و عمرے کا ثواب چاہتے ہیں، تو آپ فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے، اشراق کا وقت ہو تو 4 رکعت نفل نماز ادا کر لے۔ اللہ نے آپ کو حج و عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ حج کا ثواب چاہ رہے ہیں، رمضان مبارک ہو یا غیر رمضان ہو، ہر وقت جو ہے ہم لوگ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں، اللہ نے حج و عمرے کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آپ کو حج و عمرے کا ثواب ہونا چاہ رہے ہیں، یتیموں پر اپنا مال کو خرچ کرو، بیواؤں پر اپنا مال کو خرچ کرو، اور جو محتاج ہے اور ان محتاجوں پر اپنا مال کو خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہی پر حج و عمرے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس طریقے سے رمضان
کی تیاری کرتے رہنی چاہیے۔ اور ایک جو ہے ہم جو ہے گناہ سے بچنی چاہیے۔ ہم لوگ رمضان المبارک میں موبائل میں لگ کر ہم ٹائم پاس کے لیے موبائل کا استعمال کرتے ہیں، وہاں غلط ویڈیوز دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو فراڈ، جھوٹ، دھوکہ، دغاباز فون میں دے رہے ہیں، تو روزہ رکھ کر بھی ہم بیکار ہو جائیں گے۔ اس لیے ضرورت کے لیے فون استعمال کرو، لیکن رمضان المبارک میں جو ہے ہم ناجائز طور پر ہم موبائل کا استعمال کریں گے، ہمارا روزہ بیکار ہو جائے گا۔ میرے نوجوانوں سے میں آپ کا دشمن نہیں، آپ میرے دشمن نہیں ہیں، بس میں آپ کو سدھارنا چاہتا ہوں اور دوسری طرف میری بھی اصلاح ہو جائے گی۔ آپ حضرات سے، آپ نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں، برائے مہربانی موبائل سے جو ہمارے موبائل میں گیم ہے ان کو ڈیلیٹ کرو، اس میں قرآن کو ڈاؤن لوڈ کرو اور اس کو پڑھو۔ آپ کو تیلگو پڑھنا چاہ رہے ہیں، تیلگو زبان میں قرآن ہے۔ آپ انگلش پڑھنا آ رہا ہے، انگلش میں قرآن ہے اور ہر طرح سے مل رہا ہے۔ اور اس کو روزانہ کم از کم مسجد میں آ کر گھر میں اٹھانے کی نوبت نہیں آ رہی ہے۔ وضو بنائے اور بڑے ادب کے ساتھ موبائل صاحب کو اٹھاؤ اور روزانہ ایک صفحہ پڑھو، ایک سورت کو لو۔ پورے رمضان میں ہم لوگ کبھی سورتوں کو یاد کرنے کی فکر نہیں آئی۔ اگر کسی کو پوچھا جائے سورہ اخلاص کیا ہے، کہے گا حضرت مجھے معلوم نہیں ہے، سورہ فاتحہ تک پڑھنا نہیں آتا ہے۔ ہم پورے رمضان میں کبھی اس طرف غور نہیں کیا۔ کم از کم رمضان المبارک میں جو سورتیں ہیں ان سورتوں کو یاد کر لو اور ان سورتوں کو صحیح معنی میں پڑھنے کی کوشش کرو۔ اب یہ کرو بولے تو زیادتیاں کرنے مسجد کی طرف نہ آؤ۔ کمیٹی کا، مؤذن کا، امام کا دماغ کھانے کے لیے نہ آؤ، کچھ سیکھنے کے لیے ان کا دماغ کھاؤ، کچھ بننے کے لیے۔ حضرت اللہ نے ہم لوگوں کو رمضان کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ رمضان میں اللہ گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، رمضان میں گناہ جل جاتے ہیں، اور رمضان کا معنی ہی یہی ہے جل جانا۔ اور آگ کی بھٹی میں جو آدمی پڑ جاتا ہے وہ جل جاتا ہے، اسی طریقے سے ایک انسان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جلا دیتا ہے۔ یہاں کچھ بننا ہے حضرت، ہم لوگوں کو سورتیں سکھاؤ، ہم لوگوں کو نماز کا طریقہ سکھاؤ، ہم لوگوں کو سنت رسول اللہ کیا ہے یہ سیکھنا ہے۔ اس طریقے سے مؤذن امام سے بھی کام لو۔ یہ معاملے میں یہ کرنے کے بجائے دنیاوی لائن پر ان کو کھجانا، ان پر زیادتیاں کرنا، امام صاحب ایسا کرے، مؤذن صاحب ایسا کرے، کمیٹی ایسا کرے۔ امام مؤذن کے پیچھے جو پڑا ہے اس کی زندگی میں کبھی بھی اس نے اچھا نہیں پڑھا ہے۔ ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ مرنے سے پہلے جس ہاتھ سے اس نے تکلیف دیا ہو، جس زبان سے تکلیف دی ہو، اور اللہ نے وہی زبان کو اور ہاتھ کو اور پیر کو سڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور اس لیے ان کے پیچھے نہ پڑھو، ان کے پیچھے پڑھنا ہے تو علم حاصل کرنے کے لیے پیچھے پڑھو، ان سے اگر وہ برے بھی ہیں، کیونکہ ہماری عادت رمضان المبارک میں یہی ہوتی ہے، امام کو پریشان کیا جائے، مؤذن کو پریشان کیا جائے۔ یہ پریشانی نہ کرو، کیونکہ ایک امام جو ہوتا ہے وہ جیسا بھی ہو، گنہگار بھی ہو، لیکن اس کے سینے میں جو ہے اس کی قدر کرو، اس کی قدر کرو یا نہ کرو اور بات ہے، یہ میری بات نہیں، دوسروں کی۔ الحمدللہ یہاں سب اچھی ہے، کسی کو تانا نہیں ہے۔ آپ جہاں کہیں پر بھی جا رہے ہیں مؤذن اور امام کی، علماء کی، حفاظ کی قدر کرو، اور خاص طور پر مسجد کے ماحول میں رہو، اور مسجد کے ماحول میں رہتے ہوئے کمیٹی میں ادھر میں کے باتیں ادھر کے باتیں ادھر، یہ کامیں ہرگز نہ کرو۔ اور رمضان آنے سے پہلے اس کا استقبال کرتے ہوئے رمضان میں داخل ہو۔ آئندہ جمعہ اور رمضان میں کیا عملیں کرنا ہے اور بھی باتیں ہیں، وقت کی گھنٹی بج چکی ہے، اس لیے میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کے زندگیوں میں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمائے، رمضان کی
کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا حسب معمول ہر جمعہ اعلانات